یہ کہانی کراچی کے ایک نوجوان احمد کی ہے جو پرانی اور نایاب چیزیں جمع کرنے کا شوقین تھا۔ اکثر وہ پرانی کتابوں، سکے اور ڈاک ٹکٹوں کی تلاش میں پرانے بازاروں کا رخ کرتا۔ ایک دن صدر کی ایک تنگ گلی میں واقع پرانی کتابوں کی دکان میں اسے ایک عجیب سی سیاہ چمڑے کی ڈائری نظر آئی جس پر سنہری حروف میں صرف ایک لفظ لکھا تھا: R17۔ احمد نے ڈائری خرید لی اور گھر لے آیا، لیکن جب کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ڈائری پر ایک عجیب نمبر والا کوڈ لاک لگا ہوا ہے۔ کئی دن کوشش کے بعد ایک رات اچانک اس کے ذہن میں 3 ہندسے آئے: 714۔ اس نے یہ کوڈ ڈالا اور ڈائری کھل گئی۔ پہلا صفحہ کسی خفیہ زبان میں لکھا ہوا تھا، نیچے ایک پراسرار نقشہ اور سرخ نقطہ بنا تھا۔ آخر میں ایک جملہ لکھا تھا: جو اس ڈائری کا راز جان لے گا وہ سچائی کے قریب لیکن خطرے کے عین درمیان ہوگا۔ اسی لمحے لائٹ چلی گئی اور کھڑکی کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر ایک بھاری آواز آئی: احمد، دروازہ کھولو، ہمیں معلوم ہے تمہارے پاس وہ ڈائری ہے۔ احمد نے ڈائری سینے سے لگائی اور پچھلی کھڑکی سے کود کر اندھیرے میں بھاگ نکلا۔ وہ سیدھا ایک پرانے دوست فیضان کے پاس پہنچا جو فوج میں رہ چکا تھا۔ احمد نے سارا ماجرا سنایا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ نقشے میں دکھائے گئے مقام پر جائیں گے۔ نقشہ انہیں شہر کے باہر ایک پرانے جنگل میں موجود بوسیدہ حویلی تک لے گیا۔ وہاں سناٹا تھا، لیکن دور سے بندوق چلنے کی آواز آئی۔ سیاہ کپڑوں میں چند لوگ حویلی کے گرد گھوم رہے تھے۔ ڈائری کے آخری صفحات میں ایک خفیہ سرنگ کا ذکر تھا۔ دونوں نے وہ زنگ آلود دروازہ کھولا اور اندر اتر گئے۔ سرنگ میں اندھیرا تھا، دیواروں پر عجیب نشانات تھے۔ راستہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بائیں طرف ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، دائیں طرف سے سنہری روشنی۔ احمد روشنی کی طرف بڑھا اور ایک بڑے پتھر کے صندوق تک پہنچا جس پر لوہے کا تالا لگا تھا۔ ڈائری میں لکھا تھا: اس تالا کو کھولنے کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ اسی وقت سیاہ کپڑوں والے لوگ سرنگ میں پہنچ گئے۔ احمد نے ڈائری کے کوڈ کو بلند آواز میں پڑھا اور صندوق کا تالا خود بخود کھل گیا۔ اندر خزانہ نہیں بلکہ ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ سیاہ کپڑوں میں سے ایک شخص بولا: یہ خنجر ایک ہتھیار ہے، اس میں ایسا خفیہ کوڈ چھپا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے بینک سسٹم کو ہیک کر سکتا ہے۔ جو اسے پا لے وہ ایک لمحے میں اربوں کا مالک بن سکتا ہے یا دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ گولی چلنے کی آواز آئی۔ فیضان زخمی ہوا اور دونوں بمشکل بچ نکلے۔ بارش میں بھاگتے ہوئے وہ گھر پہنچے۔ فیضان نے کہا: یہ خنجر تباہ کر دو ورنہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ احمد نے لیپ ٹاپ پر USB لگائی، خنجر کے ہینڈل پر چھپا کوڈ اسکین کیا۔ اسکرین پر 2 آپشن آئے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد احمد نے آپشن 2 پر کلک کر دیا۔ بینک سسٹمز ہیک ہونے لگے اور احمد کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمک اٹھی۔ فیضان چیخا: تم نے کیا کر دیا؟ احمد نے دھیرے سے مسکرا کر کہا: اب یہ دنیا میرے قانون کے مطابق چلے گی ہی۔ بارش اور تیز ہو گئی، لیکن یہ بارش آنے والے طوفان کی پہلی علامت تھی۔ احمد اب وہ عام سا لڑکا نہیں رہا تھا جو پرانی چیزوں کا شوقین تھا۔ سیزن 1 کے بعد جب اس نے خفیہ خنجر کا کوڈ استعمال کیا تو وہ دنیا کے سب سے بڑے بینک سسٹمز اور خفیہ ڈیٹا نیٹ ورک کا مالک بن چکا تھا۔ اس کے پاس دولت، طاقت اور راز سب کچھ تھا، لیکن طاقت کا بھاری بوجھ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی کئی خفیہ ایجنسیاں اس کی تلاش میں تھیں۔ اسے سائے کا بادشاہ کہا جانے لگا۔ ایک رات دبئی کے ایک پینٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے احمد کو ایک خفیہ ای میل موصول ہوئی۔ بھیجنے والے کا نام صرف ایک حرف تھا: زی۔ پیغام میں لکھا تھا: تم سمجھتے ہو تم جیت گئے ہو، اصل خنجر تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ احمد کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا یہ خنجر نکلی تھا؟ کیا اصل راز ابھی باقی ہے؟ ای میل کے آخر میں ایک ویڈیو تھی جس میں ایک شخص کالی نقاب میں کہہ رہا تھا: اصل خنجر وہ ہے جو زمانہ وسطی میں گم ہوا تھا، اور اس میں ایسا کوڈ ہے جو نہ صرف دولت بلکہ دنیا کے سب سے بڑے ہتھیاروں کے نظام کو بھی قابو میں لے سکتا ہے۔ احمد جانتا تھا کہ یہ جال بھی ہو سکتا ہے،
لیکن لالچ اور تجسس نے اسے گھیر لیا۔ اس نے فیضان سے رابطہ کیا جو سیزن 1 کے بعد اسے چھوڑ کر واپس فوجی زندگی میں چلا گیا تھا۔ فیضان نے ساس کہا، یہ کھیل تمہیں ختم کر دے گا احمد۔ اگر احمد رکنے والا نہیں تھا۔ تحقیق سے پتا چلا کہ اصل خنجر ترکی کے ایک خفیہ مقبرے میں چھپا ہوا ہے جس کی حفاظت صدیوں سے ایک خفیہ بھائی چارہ کر رہا ہے۔ احمد استنبول پہنچا اور وہاں اسے ایک ماہر ہیکر لڑکی الینا ملی جس کے پاس مقبرے کا جزوی نقشہ تھا۔ تینوں رات کی تاریکی میں مقبرے میں اترے، سرنگوں اور جالوں سے بچتے ہوئے آخر کار وہ ایک سنہری کمرے تک پہنچے جہاں وسط میں ایک ستون پر خنجر جگمگا رہا تھا۔ مگر جیسے ہی احمد نے خنجر اٹھایا، کمرہ لرزنے لگا۔ سایہ دار رارداریوں سے سیاہ کپڑوں میں مسلح لوگ نمودار ہوئے۔ ان کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ زید کر رہا تھا۔ وہ بولا، میں نے تمہیں یہاں بلایا تاکہ تم خنجر میرے لیے نکالو۔ گولیوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ فیضان اور ایلینا نے مقابلہ کیا مگر زی نے احمد کو قابو میں لے کر کہا، کوڈ داخل کرو ورنہ تمہارے دوست زندہ نہیں بچیں گے۔ احمد نے ایک لمحہ سوچا اور پھر خنجر کے ہینڈل پر کوڈ داخل کیا، لیکن اچانک اس نے آخری ہندسہ بدل دیا اور خنجر نے زیڈ کے ہاتھ میں ایک شعلہ سا چھوڑا۔ زیڈ چیخا اور زمین پر گر پڑا۔ احمد نے خنجر مقبرے کی آگ میں پھینک دیا۔ آگ تیزی سے پھیل گئی اور تینوں کسی طرح باہر نکلے۔ باہر آ کر فیضان نے احمد سے پوچھا، تم نے کوڈ کیوں بدلا؟ احمد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، طاقت کا اصل راز یہ ہے کہ اسے کبھی استعمال نہ کرو۔ اس دن کے بعد احمد غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا، کچھ کہتے ہیں وہ اب بھی دنیا کے سائے میں سب پر نظر رکھتا ہے۔